Assalamu alaikum everyone. Welcome to our next session of our 100 Days Shrimp Farming Training Program organized by Tawakkal Fish Hatchery and Farms. And I am your host for today's session. My name is Hira Javed. Let us start with blessings of Allah. For this, I would like to invite Muhammad Ahmad for recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سو میں تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب اپنے مائکس اینڈ ویڈیوز کو کائنڈلی آف کر دیں. اور جو ہمارے لاسٹ سیشن کی ایک ٹاک تھی اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل اسپیکر مسٹر ای پنگھڑی پرمانتو نے ہمیں شrimp کے سیڈ کی کوالٹی کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ ایک کامیاب شrimp فارمنگ کی بنیاد ہے کہ جو ہمارا سیڈ ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے, وہ ڈیزیز فری ہونا چاہیے. سو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ہیلدی سیڈ سلیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ فار دا پروفیٹیبلٹی اینڈ فار دا گروتھ آف آور بزنس. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, آج کا ہمارا ٹاپک ٹوڈیز آور ٹاپک از شrimp feed production technologies, a comparison. A very crucial subject since feed contributes the highest cost in shrimp farming and directly affect the growth, health and profitability. We are grateful to have with us Dr. Zahid Javed Yaqub, a pioneer in aquafeed innovations in Pakistan. He established the country's first extruded feed facilities, producing high-quality floating and sinking feed, and was the first to export feed internationally with over a decade of experience in shrimp and fish feed technologies. He has worked with leading global experts and continues to drive innovations as Chief Executive of Park Sakra Aqua Fresh Private Limited. Please, sir, welcome, and floor is yours. Please present. Thank you so much. تھینک یو. السلام علیکم سب کو. جی آج اردو میں سیشن کریں گے جی, بیچ میں انگریزی کے لفظ بھی آئیں گے. آئی نو یو آل انڈرسٹینڈ انگلش, لیکن ذرا بہتر ہو جائے گا اس میں. جن لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو ان کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا. فرسٹ آف آل توکل ہیچری کے انیشیٹو کا 2 لفظوں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لرننگ کو کنٹینیو رکھا, اور لرننگ کے لیے کوئی ایج کوئی اور لمٹ نہیں ہوتی, کریڈل ٹو گریو, اور یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو آئی وش دیم آل دا ویری بیسٹ. دوسرا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے 5 سیشن ہوئے انتہائی مفید سیشن تھے. میں نے خود بڑا لرن کیا جی. میری جو آج کی تھوڑی چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے یہ کنٹینویشن ہے انہی سیشنز کی, اسپیشلی ڈاکٹر رومی کی. ڈاکٹر رومی نے فیڈ کا سافٹر پارٹ آپ کے سامنے بڑا اچھا 2-3 سیشنز میں ایکسپلین کیا کہ فیڈ کے انگریڈینٹ پوچھیں کہ اس میں امائنو ایسڈ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. فار ایگزامپل لائسین, میتھیونین, تھریونین. یہ ایک انفارمڈ قسم کا کوشچن ہے جو ہم سب فارمرز کو فیڈ سپلائر سے پوچھنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اب فیڈ کے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. یعنی اینیمل جو فیڈ انگریڈینٹس ہے پرٹیکولرلی فش میل, اس سے اب سوئچ اوور ہو رہی ہے پوری دنیا پلانٹ بیسڈ پروٹینز پہ, اسپیشلی سویابین اور باقی چیزوں پہ. تیسری چیز یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, انفارچونیٹلی پاکستان میں فیڈ انگریڈینٹس بہت لمیٹڈ ہیں. یعنی فش میل مل گیا, سویابین تو اب وافر مل جاتا ہے کیونکہ یہ آئل ایکسٹریکٹرز منگواتے ہیں اور اس میں 19-20% آئل نکال کے جو باقی چیز بتی ہے اسے میل کہتے ہیں, اچھی پروٹین ہوتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ برین, رائس برین, میز, کارن گلوٹن میل ایک اچھا انگریڈینٹ ہے. ہمارے پاس کنسنٹریٹس نہیں ہیں انفارچونیٹلی, جیسے وہ اپنی پریزنٹیشنز میں کہہ رہے تھے DDG یا سویا کنسنٹریٹ, سویا آئسولیٹ. تو ہم نے انہی انگریڈینٹس کے اندر رہ کے اچھی فیڈ پروڈیوس کرنی ہے اور لینی ہے, اور اپنے ٹارگٹ اینیمل یعنی شrimp کو گرو بھی کرنا ہے, واٹر کوالٹی بھی مینٹین رکھنی ہے, اپنی پروفیٹیبلٹی بھی بڑھانی ہے تھرو بیٹر FCR, اس کی ڈیزیز بھی کنٹرول کرنی ہے, ہیلتھ اور امیونٹی پہ توجہ دینی ہے.
اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ سارے انگریڈینٹس جب فارمولیٹ ہوتے ہیں تو ہم شرمپ کو کیا پریزنٹ کرتے ہیں؟ شرمپ کو ہم پیلٹس دیتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی کھا سکے، ڈائجسٹ کر سکے، اپنی گروتھ کر سکے، اپنے ماحول میں اچھا اس کی باڈی امیونٹی پریویل کرے تاکہ وہ ڈیزیز سے فائٹ کر سکے، واٹر کوالٹی بہتر رہے، اور الٹیمیٹلی فارمر کو پروفٹ ملے تھرو ایف سی آر اینڈ تھرو ادر feed attributes. Next slide, please. Next slide, please. یہ بریف سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے رہا تھا. ہم آج ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا پریزنٹیشن ہے ان سارے انگریڈینٹس کو فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کو فیڈ میں پروسیس کر کے ہم دنیا میں کیا ٹرینڈس ہیں، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور کس میں ہم بہتر ایفیشنسی لا سکتے ہیں فیڈ کے اندر. کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے اور یہ ٹرو بھی ہے کہ فیڈ آپ کا 50% سے زیادہ بلکہ 60-70% آپ کی فارمنگ کاسٹ کا پارٹ بنتا ہے، خواہ وہ شرمپ ہو یا فش ہو. اس لیے یہ بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے کہ کوئی چیز ویسٹ نہ جائے. جس پرپز کے لیے ہے، جس ٹارگٹ اسپیشیز کے لیے ہے، وہ ساری چیزیں وہ میٹ کرے، جس کے لیے ہم ساری ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی سپینڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ بھی کرنا ہے. سو کمپیٹنسی بھی آئے، کمپیٹیٹیونیس آئے، پروفیٹیبلٹی بھی آئے، اور ہمارے پروڈکٹ کی ہیلتھ بھی بہتر ہو. نیکسٹ پلیز. یہ سلائیڈ ہے، یہ آپ کی توجہ طلب ہے. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. یہ ایمفسائز کر رہی ہے کہ جی 2019 میں کیا ہو رہا تھا اور 2030 میں، سوری یہ ٹائپو ایرر ہے، 2030 میں کیا ایسٹیمیٹس ہیں. اگر آپ دوسرے کالم میں دیکھیں تو جو فش یا شرمپ جو پروڈیوس 2019 میں ہوا وہ سلیش یعنی جو بٹا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. بٹے کے رائٹ سائڈ پہ 2030 کا ایسٹیمیٹ ہے. اسی طرح اگلے کالم میں فیڈ کی یوز کتنا ہے. فار ایگزامپل کارپ میں 59% ابھی فیڈ یوز ہو رہی ہے، اور ایسٹیمیٹڈ ہے کہ جی 2030 میں یہ 70% تک اس کی یوزیج چلی جائے گی. اگلے میں ایف سی آر دی ہوئی ہے جی ابھی سے فار ایگزامپل 1.7 ہے، تو 2013 میں یہ ڈیکریز ہو جائے گی. ڈیکریز کا مطلب ہے کہ یہ ایفیشینٹ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی ایف سی آر. اور آخری کالم میں انہوں نے بتایا کہ جی فیڈ کی یوزیج استعمال کتنا بڑھ جائے گا. یہ آپ دیکھیں، یہ ایک میں آپ کو بریفلی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے. لیکن اگلے سٹیپ پہ میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی فش کی سپیشیز ہے جو ابھی 100% فیڈ کے اوپر پل رہی ہے. تو ہمیں نظر آئے گا کہ سیلمن ہے اور ٹراؤٹ ہے. ان میں ابھی بھی 2019 میں بھی 100% فیڈ یوز ہو رہی ہے. حالانکہ یہ انٹینسو کلچر میں ان کا فارمنگ ہوتی ہے، وہ کیجز ہوں، فلو تھرو سسٹم ہو، یا ریسرکولیٹنگ ایکوا کلچر سسٹم ہو. اور آپ دیکھیں رائٹ کالم پہ 100 سے آگے جو رائٹ کالم ہے 1.3 ایف سی آر ہے، یعنی بہت ایفیشینٹ ایف سی آر ہے. تو اس کی پرابلم جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے یہ ہے کہ سالمن اور ٹراؤٹ ٹھنڈے پانی کے فشز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں، انکلوڈنگ ایران اور ترکی میں بھی ہوتی ہے. تو وہاں پہ فیڈ انڈسٹری پراپرلی بہت ایڈوانس کر گئی انگریڈینٹس پروسیسنگ میں، کہ انہوں نے 100% فیڈ پہ بھی ڈال دیا، اور ایف سی آر بھی بہت اچھی لی، اور بہت پروفیٹیبل بھی ہے. اور ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ٹنس وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، سالمن بھی اور ٹراؤٹ بھی. تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیٹ فش فار ایگزامپل جو نمبر 3 پہ اوپر سے نیچے آئے لیفٹ کالم پہ، تو وہ اس کی بھی ایف سی آر بڑی اچھی ہے اپیرنٹلی 1.3. اب شرمپ کی طرف آتے ہیں کہ شرمپ میں اگر آپ دیکھیں فیڈ، سوری جی یہ ہماری طرف انٹرنیٹ کا یہ ایوننگ میں ایشوز ہو جاتے ہیں، آئی ایم سو سوری فار ڈسٹرپشن. تو اس سلائڈ پہ ہم شرمپ پہ تھے جی. شرمپ 2030 یعنی آفٹر 3 to 4 years میرا خیال سارا کا سارا ہی کنورٹ ہو جائے گا فیڈ کے اوپر، اور ابھی بھی اچھا خاصا ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیڈ انڈسٹری، فیڈ فارمولیشن اور اکوپمنٹ اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی جو نالج آنے کی وجہ سے اس کی ایف سی آر بھی بہتر ہو جائے گی، یعنی 1.4 تک. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جی، اوور آل جنرلائز ڈیٹا ہے جس میں ان کی ڈیولپڈ ورلڈ بھی ہے، ڈیولپنگ بھی ہے. نیکسٹ سلائڈ چلتے ہیں جی.
اب فیڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی شrimp اسپیشل کیوں ہے، یعنی مچھی سے ڈفرینٹ کیوں ہے کہ فیڈ اس کو ڈفرینٹ چاہیے. ایک تو اس کا ایٹنگ بیہیویئر دیکھتے ہیں. جی آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ باٹم پہ رہتا ہے، بہت آہستہ سے وہ فیڈ کھاتا ہے. اس کے کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ فیڈ پڑی ہوئی ہے. اس لیے فیڈ کی کوالٹی بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ اٹریکٹ کر سکے. لیکن پھر بھی وہ ٹائم لیتا ہے. کئی دفعہ تو آورس لے جاتا ہے. پھر اس کی سلیکشن کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اگر اس کو اسمیل، اس کے فیڈ کی پیورٹی، اس کی فریشنس پسند نہیں ہے تو وہ فیڈ ریجیکٹ بھی کرتا ہے. اور ایک دفعہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے فیڈ تو شوق سے کھاتا بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شrimp ڈائریکٹلی سوالو نہیں کرتا، وہ اپنی لیگز کے ساتھ اور ماؤتھ پارٹس کے ساتھ فیڈ کے ساتھ کھیلتا ہے. یعنی اس کو پیسز میں بریک کرتا ہے اور پھر وہ پیسز انجسٹ کرتا ہے. تیسری چیز ہمیں یہ پرٹیکولرلی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو شrimp کی گٹ ہے وہ بڑی یونیک ہے. اس میں مائکرو فلورا، بہت ٹپیکل سا مائکرو فلورا ہے. بلینز آف بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی اور امیونٹی کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. بار بار ہم لفظ سنتے ہیں پرو بایوٹکس، اور پرو بایوٹکس شاید اس کی گٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ فیڈ میں ہو یا اس کے انوائرمنٹ میں ہو تاکہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی اور بینیفیشل بیکٹیریا کو ہارم نہ پہنچے. اینڈ فائنلی جو ارلی سٹیج شrimp ہے اس کی فیڈنگ بڑی چیلنجنگ ہے. ایک تو اس کو فیڈ پہ لانا، پھر اس کے پیلٹ کا سائز اتنا بنانا کہ اس کے منہ کے سائز کے مطابق ہو. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک تو اس کو فیڈنگ پراپر نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کی گروتھ انیکول ہوگی. کچھ شrimp جو فیڈ پہ ہیں ان کی گروتھ بہتر ہوگی، سائزز ڈفرینٹ ہوں گے، جو کہ پھر تھرو آؤٹ کراپ سائیکل ہارویسٹ تک پھر یہی چلے گا. تو یہ ارلی شrimp بار بار فیڈ بھی مانگتا ہے 6-8 دفعہ. فریکوینسی ہوتی ہے، کوانٹٹی تو کم ہوتی ہے بٹ فریکوینٹلی فیڈ کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ سلائڈ. یس. اس سے ہمیں یہ مطلب ہم اخذ کر سکتے ہیں اس کے ایٹنگ بیہیویئر سے کہ ایک تو پیرٹ کا سائز جتنا چھوٹا ہو ارلی پوسٹ لاروی کے بعد جو سب سے فیڈ ہے، پہلی فیڈ ہے، وہ بہت چھوٹی ہو. آئیڈیلی تو یہ 0.5 ملی میٹر کی ہونی چاہیے، بٹ یہ ڈوبنی بھی چاہیے، 100% سنک کرنی چاہیے، نہیں تو فیڈ تیرے گی تو ضائع جائے گی. دوسرے یہ پیلٹ بہت سٹیبل ہونے چاہیے، چھوٹے ہوں یا بڑے پیلٹس ہوں. یعنی لیٹر سٹیج گروور کے لیے یا فنیشر کے لیے بھی ایون یہ پیلٹ سٹیبل ہونے چاہیے اور آورز تک سٹیبل رہنے چاہیے پانی میں. سٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی میں کھر نہ جائیں، ڈسنٹیگریٹ نہ ہو جائیں، لیچ نہ ہو جائیں، یہ گل نہ جائے. کچھ کمپنیاں، میری ایک سے بات ہو رہی تھی انٹرنیشنلی، وہ کہتے ہیں ہماری تو 24 آورز سے بھی اوپر جاتی ہے اسٹیبلٹی فیڈ کی. So that is all because of the technology and the formulations. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بریٹل نہ ہو. بریٹل کو ہم کہتے ہیں کہ تڑک نہ جائے، یعنی آپ پیلٹ کو توڑیں تو تڑک نہ جائے، بلکہ یہ تھوڑا سا الاسٹک ہونا چاہیے. فیڈ جب بن رہی ہوتی ہے تو آپ ناخنوں کو بیچ میں اسے جب پریس کرتے ہیں تو اس کی الاسٹیسٹی اس وقت فیل ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ ہلکا سا ڈبو کے پانی میں اس کو توڑتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ گوشت کی طرح کا ہے، جو اچھا پیلٹ ہے. اور جو اچھا پیلٹ نہیں ہے وہ فوراً ٹوٹے گا اور فوراً ٹوٹ جائے گا اور لگے گا کہ یہ اس میں وہ جان نہیں ہے جو میٹ لائک جو ہونی چاہیے. اور شrimp کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور شrimp نے جب پیسز کرنے ہیں تو ایسے پیلٹس اپنی ساری نیوٹرینٹس پانی میں لیچ آؤٹ کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کو نیوٹرینٹس نہیں ملیں گی، پانی پلوٹ ہوگا کیونکہ ساری پروٹین نائٹروجن پانی میں جائے گی which is dangerous، اور پیسے بھی ضائع ہوں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی پہ بنی ہونی چاہیے جہاں پہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے. اور بایو اویلیبلٹی کا بھی مطلب ڈائجسٹیبلٹی ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں ہوں، ایسی پروسیس میں چیزیں ہوں کہ جس سے اس سے مائکرو نیوٹرینٹس بھی بہت اچھے طریقے سے اس کی گٹ سے ابزارب ہوں اور اس کی باڈی کو فائدہ پہنچے، جس کی اس کی گروتھ ہو، مسل ڈیولپ ہو، اس کی امیونٹی اور ڈیولپ ہو اور ہیلتھ ملے، ڈیزیز کو پریونٹ کر سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ یقیناً یہ پروسیس میں ٹیمپریچر کا یوز ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جہاں پہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے اچھا ٹیمپریچر میں ایکسپوجر ملتا ہے فیڈ کے فارمولے کو، جس کی وجہ سے جتنے بھی بیکٹیریا ہماری انوائرمنٹ میں مٹیریلز میں ہوتے ہیں، جو کہ ملٹیپل ہینڈلنگ ہوتی ہے مٹیریلز کی، ٹرکوں میں آ رہا ہے، ڈفرینٹ سورسز سے آ رہا ہے، اسٹوریج میں اس میں بیکٹیریا پیراسائٹس لگتے ہیں، فنگائی، ایون فنگس لگتی ہے، تو وہ اس کو کل کر دے، ان سارے پیتھوجنس کو، بیکٹیریا کو کل کر دے، تاکہ وہ جب شرمپ کھائے تو اس کو کوئی ڈیزیز کے چانسز نہ ہو۔ اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیڈ کے پیلٹس بڑے اسموتھ ہوتے ہیں، اور جو اچھی پروسیس سے بنے ہوتے ہیں ان کے پیلٹس میں مائکرو ہولز ہوتے ہیں سرفیس پہ۔ یہ مائکرو ہولز کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں پرو بایوٹکس یا فیٹ سے یا امیونو اسٹیمولینٹ سے یا فلیور سے، اٹریکٹنٹ سے یا وائٹامن سے، تو وہ اس میں اندر جذب ہو جاتے ہیں کہ وہ مائکرو پورس اس کو کھینچتی ہے، ایبزارب کرتی ہے، اور جن کے سرفیسز بالکل اسموتھ ہوتے ہیں ان میں آپ کوٹنگ کریں تو بہت مائنر کوانٹٹی اندر جائے گی۔ سو دیٹ از اندر پوائنٹ جو کہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور فائنلی جیسے ڈاکٹر واٹ واز ہز نیم، رومیو، جو فیڈ ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بار بار کہا تھا کہ ڈاکٹر رومی کہ کیونکہ فارمولیشنز اب اتنی ٹرکی ہو گئی ہیں، کیونکہ کاسٹ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ نیوٹرینٹس کی، اور بیچ بیچ میں انٹرنیشنل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں اتنی زیادہ کہ آپ کے پاس کوئی روم نہیں ہوتی فارمولیشنز کو فلیکسیبل کرنے کے لیے۔ لیکن ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جہاں پہ آپ تھوڑے سے لو ویلیو انگریڈینٹس کو بہت اچھا پروسیس کر لیتے ہیں اور اوائڈ کر لیتے ہیں ایسی چیزوں کو۔ فار ایگزامپل ملٹیپل پیلٹ بائنڈرز یوز ہوتے ہیں تاکہ پیلٹ اسٹیبل ہو، ان کو بھی ڈو اوے آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی ایگزوٹک پروٹینز جو کہ روٹین سے ہٹ کے پروٹین جو ہم یوز کرتے ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کر سکیں تاکہ ہماری ایفیشنسی بھی رہے اور اس کی بینیفٹس بھی ملیں۔ فار ایگزامپل مثال دیا ویٹ ورسز میز، آگے جا کے میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ کیوں یہاں پہ میں نے ویٹ ورسز میز کو یوز کیا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ کائنڈلی میں تمام پارٹیسپینٹ سے کہوں گی اپنی ویڈیو اور مائکس کو آف کر دیں پلیز آف یور مائکس اینڈ ویڈیو کائنڈلی۔ کلیم انور صاحب آپ کا مائک آن ہے، کلیم انور صاحب آپ کا مائک آن ہے، اس کو آف کر دیں۔ جی سر پلیز، سوری فار انٹرپشن۔ جی نو پرابلم۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ وہ اب پچھلا تو آپ جان چکے، فیڈ کی آپ نے سافٹ ویئر پارٹ دیکھ لیا، اس کے شرمپ کے ایٹنگ بیہیویئر کو آپ نے دیکھ لیا، اس کی گٹ کو ہم نے ایگزامن کر لیا، انگریڈینٹس کی پرابلمس کو ایگزامن کر لیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فیڈ ہم کس فارم میں کس ٹیکنالوجی سے شرمپ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو چیز ذہن میں رکھیں کہ فیڈ جب ہم کہتے ہیں پروسیس کرنا، اس کا مطلب کوکنگ ہے، پکانا ہے۔ اور پکانے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو تھارو مکسنگ ہو جاتی ہے، سٹارچ کی جیلیٹنائزیشن ہوتی ہے۔ جیلیٹنائزیشن پہ میں نیچے آؤں گا اس پہ ڈیٹیل میں۔ اس کی پروٹین ہضم ہو جاتی ہے، ہضم شدہ، کیونکہ اس کے بانڈ سے ہوتے ہیں امائنو ایسڈس کے اندر، پیپٹائڈ بانڈس، اور وہ بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور فیٹ جو کہ اندر چھپا ہوتا ہے اس کو انٹینگلنگ ہو جاتی ہے تاکہ فیڈ ڈائجسٹیبل ہو جائے اور ڈیوریبل ہو جائے اور سنکنگ بھی ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوکنگ کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں۔ ہم گھر میں ہانڈی بھی بناتے ہیں، گوشت بنائیں، دال بنائیں، اس کے لیے پانی ضروری ہے، ٹیمپریچر ضروری ہے، ہیٹ ضروری ہے، اس کے لیے پریشر بھی ضروری ہے، اور ڈیوریشن بھی ضروری ہے۔ یہ 4 چیزوں کے بغیر، اسپیشلی پہلی 2 چیزوں کے بغیر تو کوئی سالن نہیں بن سکتا، نہ کوکنگ ہو سکتی، روٹی بھی نہیں بن سکتی۔ سو پانی کا ٹیمپریچر کا، پریشر کا، ڈیوریشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ آگے جا کے میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کون سی فیڈ ٹیکنالوجی میں کس طریقے سے ٹیمپریچر، واٹر اور پریشر پڑتا ہے، اور کس میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑتا ہے۔ میں نے اوپر ورڈ یوز کیا تھا جی، جیلیٹنائزیشن آف سٹارچز۔ جیلیٹنائزیشن ساری فیڈوں میں بڑی کامن چیز ہے کہ جب ہم انگریڈینٹس کو گرائنڈ کر کے مشینوں میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ جب پانی اور ٹیمپریچر ملتا ہے اسٹیم کے تھرو، تو وہ جو گرینس
تو جب ہم نے ان کو دل دیا تو اس کے اندر جو گرینولز ہوتے ہیں اسٹارچ کے یعنی کاربوہائیڈریٹس کے، ہیٹ اس کے اندر پینیٹریٹ کر کے اس کو وہاں سے نکال کے وسکس یا ایک پیسٹ طرح کی چیز بناتی ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ پروٹین بھی ڈی نیچر ہوئی تو پروٹین بھی مل جاتی ہے، وہ ایک بانڈ بناتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پروٹین سٹارچ پولیمر۔ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ایک تو فیڈ کو یہ ایک سٹیبلٹی دیتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کی ہے کہ اسے ڈائجسٹبل۔ فار ایگزامپل اگر ہم گندم کی روٹی بناتے ہیں اور اس کو پکائیں نہ تو نہ وہ اپنی شیپ میں آئے گی، نہ باہضم ہو سکے گی۔ کچا آٹا تو کچا ہی ہے، نہ ہم کھا سکیں گے نہ ہضم کر سکیں گے۔ سو جیلیٹنائزیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کک کر کے اپنی فارم میں لانا کہ وہ پیلیٹیبل بھی ہو، ڈائجسٹیبل بھی ہو، ڈیوریبل بھی ہو، اس ساری پروسیس کو جیلیٹنائزیشن کہتے ہیں، اور اس کے لیے چاہیے ٹیمپریچر، پانی چاہیے، ڈیوریشن چاہیے، پریشر چاہیے۔ اگلی سٹیج ہے جو ویٹ، میز، رائس، جو پچھلی سلائیڈ میں بھی میں نے کہا مختلف چیزیں مختلف ٹیمپریچر پہ جیلیٹنائز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ویٹ کو تھوڑا کم ٹیمپریچر چاہیے، یعنی 60 70 80 ڈگری پہ، 80 ڈگری تک یہ بہت اچھے جیلیٹنائز ہو جاتی ہے۔ اس کا سٹارچ جو گلوٹن ہے وہ اس فارم کا ہے۔ میز تھوڑا زیادہ ٹیمپریچر مانگتی ہے، 70 80۔ رائس میز جتنا یا تھوڑا اور زیادہ اس کو ٹیمپریچر اور پانی اور کنڈیشنز چاہیے۔ سو جب ہم نے انگریڈینٹس کو فیڈ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ اس میں ویٹ کتنے پرسنٹ ہے، میز کتنے پرسنٹ ہے، رائس کتنے پرسنٹ ہے، تو آپ کنڈیشن کو اکارڈنگلی بناتے وقت اس کو چینج کرتے ہو۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ پچھلے سالوں ویٹ پاکستان میں بلکہ ورلڈ اوور بڑی ایکسپینسو تھی۔ میز ہمیشہ ویٹ سے سستی رہی ہے کیونکہ ویٹ ہیومنس ڈائٹ میں یوز ہوتی ہے، فوڈ میں، اور میز اسپیشلی پاکستان میں موسٹلی فیڈ انڈسٹری یوز کرتی ہے، اس لیے اس کی پرائسز کم ہیں۔ تو رائس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی ایکسپینسو نہیں ہے جتنے ویٹ ہے۔ سو ایسی ٹیکنالوجی جو آپ کو فریڈم دے سکے کہ آپ ویٹ کو تھوڑا کم کر لو، میز کو زیادہ کر لو، یا رائس پروڈکٹس کو زیادہ کر لو، تو آپ کی ڈائجسٹیبلٹی بھی سفر نہ ہو، اسٹیبلٹی بھی، اور آپ کی کاسٹ بھی اتنی رہے۔ اینڈ فائنلی یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ besides the digestibility and nutrients availability کہ فیڈ کا جو پیلٹ ہے اس کی شیپ اور سائز جیسے ہم چاہتے ہیں وہ ہو، اس کا ٹیکسچر یعنی اس کا سرفیس اور اس کی واٹر سٹیبلٹی۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم جو بھی انگریڈینٹس یوز کریں نیکسٹ سلائیڈ۔ اب آتے ہیں جی کہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں ورلڈ اوور جو کامنلی یوز ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہے جی کمپریشن بیسڈ اسٹیم پیلٹنگ، اس کو ہم پیلٹ مل بھی بولتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پولٹری انڈسٹری میں فیڈ کے پیلٹس بنتے ہیں، وہ پیلٹ مل پہ بنتے ہیں۔ obviously شرمپ کے لیے جو پیلٹ مل ہے تھوڑی ڈفرینٹلی ڈیزائن کی جاتی ہے کیونکہ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، اور کوکنگ سسٹم اسے ایکسٹروژن کہتے ہیں۔ یہ ایکسٹروژن سے تو آپ واقف ہیں کیونکہ ہماری فلوٹنگ فیڈ ساری ایکسٹروڈرز پہ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اب اس کا تھوڑا میں ڈیٹیل میں آتا ہوں کہ پیلٹنگ میں کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا بہت فائن گراؤنڈ مٹیریل، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا، آپ پلورائز کر کے بالکل فائن پاؤڈر انگریڈینٹس کو پیس کے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں، کیونکہ پارٹیکل کا سائز یہ شرط ہے کہ اس میں بہت باریک ہونا چاہیے، لیس دین 250 مائکرون، 200 مائکرون سے بھی کم۔ مگر اس کو ہم ٹیمپریچر 17 سے 18 ڈگری سے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں گا۔ 17 to 18% اس میں پانی ہوتا ہے، موئسچر، اور 70-80% اس میں سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے، اور پریشر 8 بار سے اوپر نہیں جاتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر جو ہی آپ نے پانی زیادہ بڑھایا تو یہ جو مشین رائٹ سائڈ پہ میں پکچر دی، اس کے سب سے نیچے والے پورشن میں موٹر کے سامنے رولر چل رہے ہوتے ہیں اور نیچے جالی لگی ہوتی ہے جسے ہم ڈائی بھی کہتے ہیں۔ رولرز مٹیریل کو ڈائی کے اگینسٹ رگڑ کے تو اس سوراخوں میں سے پیلٹ نکالتے ہیں جو کہ پھر آگے کٹر اس کو کاٹتا ہے۔ تو اگر آپ نے پانی زیادہ رکھ دیا، رولر سلپ کریں گے، جیم لگے گا، پیلٹ صحیح نہیں بنیں گے، ڈائی بلاک ہوئے گی۔ اس لیے ہے یہ 70 to 18% کا آپٹیمم موئسچر سیٹ ہوا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔
اور ٹیمپریچر بھی 70-80 سے نیچرلی آپ نے مائسچر کم رکھا, اسٹیم کم دی تو ٹیمپریچر بھی 70-80 سے اوپر تو نہیں جائے گا, اور پریشر بھی ظاہر ہے ان فیکٹرز کی وجہ سے کم ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو رولرز کا فنکشن بتا دیا. اور اس کے بعد ایک اور فیچر اس میں آتا ہے جو کہ پولٹری فیڈ ویل وغیرہ میں نہیں ہوتا, کہ پیلٹس جب نکل آتے ہیں تو ان کو کنڈیشننگ کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں پوسٹ کنڈیشننگ. 15 سے 17 منٹ تک اس میں ڈالا جاتا ہے. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ پیلٹ سٹیبلائز ہو جائے, ہلکے سے ڈرائی بھی ہو جائے, ڈیزائرڈ موئسچر لیول بھی ہو جائے, اور اس کو ہیٹ تھوڑی سی دیتے ہیں تاکہ وہ یونیفارملی سٹیبل ہو جائیں پیلٹس. اس کے بعد کولنگ کی جاتی ہے اور پیکنگ کی جاتی ہے. کولنگ نارمل ٹیمپریچر جو روم ٹیمپریچر ایمبینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے لیے. اب اگلی سلائیڈ میں آتے ہیں جی کہ وہ دوسری کامن ٹیکنالوجی کون سی ہے. اسے ہم ایکسٹروژن کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ سب فیملیئر ہیں اس سے. اس میں آپ نے پچھلی میں دیکھا کہ 70 to 18% موئسچر ہوتا ہے, جبکہ اس میں جب ہم گراؤنڈ مٹیریل ڈالتے ہیں وہ کنڈیشننگ میں, تو اس میں 32 سے 36% تک ہم پانی ڈالتے ہیں, یعنی موئسچر اوور آل, خواہ وہ پانی ڈائریکٹ پانی ہو یا اسٹیم کی فارم میں ہو. اور اس کا ٹیمپریچر کنڈیشننگ میں 90 to 95 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. اور اس میں یہاں پہ مینشن میں کرنا بھول گیا کہ اگلی سائڈ میں ہے کہ اس میں جو پریشر ہے نیچے بھی ہے وہ 100 بار تک چلا جاتا ہے. اب آپ پچھلے سے کمپیئر کریں گے تو اس میں موئسچر 17 to 18 ہے, ٹیمپریچر 70 to 80 ہے, اور پریشر اپ ٹو 8 بار ہے. یہاں پہ چیزیں ساری مختلف ہیں. اس کے علاوہ یہ کنڈیشننگ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں پکچر میں, جہاں پہ 2 ہینڈل بنے ہوئے ہیں اوپر, یہ کنڈیشنر ہے. اور اس کے بعد 1.5, 2, 3 منٹ کے بعد یہ ہمارے اوپر ہے کہ فارمولا کیسا ہے, ہماری پرپس کیا ہے. ہم کنڈیشننگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں, اس کا ڈیوریشن کو کم بھی کر سکتے ہیں. جب ہماری ڈیزائر کے مطابق وہ مٹیریل بن گیا تو ہم نے اس کو نیچے ایکسٹروڈر میں ڈالنا ہے. یہ ایکسٹروڈر کی بیرل آپ دیکھ رہے ہیں جو لمبی, جس کے اوپر سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں. باقی کوکنگ اس کے اندر ہوتی ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ ایک ورم ہے, اسکرو ہے, وہ اس کو زور سے پریس کرتا ہے. ایک تو اس میں فرکشن آتی ہے, اور آگے جو ڈائی ہے وہ اس کو رکاوٹ دیتی ہے. تو اس رکاوٹ کے اگینسٹ میں مٹیریل زور سے پریس ہوتا ہے, اس میں ٹیمپریچر جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بیرل ہے, اس کے اندر اس کی بیرل میں جیکٹ بنی ہوئی, یعنی خالی اسپیس ہے جس میں آپ اسٹیم یا پانی رن کر سکتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو. اسٹیم اس لیے رن کرتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ کوکنگ کرنی ہے. پانی کئی دفعہ آپ رن کرتے ہو کہ اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے, یعنی کوکنگ کم کرنی ہے. ڈپینڈس کہ آپ کون سی اسپیشیز کے لیے, کیونکہ یہ ملٹیپل یوز مشینز ہیں, تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا اس سے مقصد لینا ہے. اس طرح جو آج کل شرمپ کے لیے ماڈرن ایکسٹروژن آئی ہوئی ہے, اس میں ایڈیشنل ٹیکنالوجی بیچ میں لگا دیتے ہیں بیرل میں, اور اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی 100% سنکنگ فیڈ بنتی ہے, یعنی 600 گرام پر لیٹر کی ڈینسٹی سے اوپر. جو فلوٹنگ فیڈ ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے, اکثر 400 گرام پر لیٹر کے حساب سے, کیونکہ لائٹ ڈینسٹی ہے تو وہ تیرے گی, ہیوی ڈینسٹی ہے تو نیچے ڈوبے گی. اور پانی کیونکہ اگر سیلائن واٹر ہے تو اس کی تو ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. اس لیے فیڈ کا ٹیسٹ اس وقت آتا ہے جب آپ پیلٹ پروڈیوس کر کے گلاس لے کے اس میں 2 بڑے چمچ نمک کے ڈال کے مکس کریں, اور پھر دیکھیں کہ پہلے ڈوبتے ہیں تیرتے ہیں, کیونکہ وہ پانی مور اور لیس ہمارے فارمز کا مرین شرمپ فارمنگ میں یا ایون فریش فارمنگ میں بھی پانی تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے. آخر میں ڈائز جو ہیں وہ اسپیشلی ڈیزائن کی ہوتی ہیں یہاں پہ, اور وہ انجینئر یہ دھیان رکھتے ہیں کہ جو ڈائی کا سوراخ ہے اس کی لینتھ کتنی رکھنی ہے اور اس کی ڈائمیٹر کتنا رکھنا ہے. وہ ہر ڈائی, ہر پروڈکٹ کے لیے ہر ڈائی ڈفرینٹ کنفیگریشن کی ہے. اور اس کے بعد بڑے اسپیشل فائن تھن بلیڈز ہوتے ہیں جو کہ شرمپ فیڈ کو کاٹتے ہیں, تاکہ پیلٹ بہت چھوٹا اور باریک ہوتا ہے اور وہ یونیفارم نہیں کٹے, اور اسی سائز میں کٹے جس سائز میں ہم اس کو کاٹنا چاہتے ہیں. آخری اس کا جو پروسیس ہے وہ ہے کہ کیونکہ موئسچر آپ نے دیکھا پہلی لائن میں کہ 32-36% ہوتا ہے, تو نیچرلی اس فارم میں نہ تو آپ فیڈ پیک کر سکتے ہیں نہ آگے دے سکتے ہیں, جو خراب ہو جائے گی. اس کو آپ نے ڈرائر میں ڈالنا ہوتا ہے, اور ڈرائر اس کو لے کے آتا ہے 8 to 10% موئسچر پہ. اب ڈرائنگ ایک پوری سائنس ہے, اس میں ہمارا وقت نہیں ہے کہ اس کے پاس اس میں ہم جا سکیں. وہ سلو ٹیمپریچر لانگ ڈیوریشن میں فیڈ کو ملٹیپل کنویئر سے گزار کے تو جب باہر لاتا ہے تو
اس کا ٹیمپریچر تو ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے مگر مائسچر ساری اس کی کور کے اندر سے, اچھی ڈرائنگ جو ہے وہ فیڈ پیلٹ کے کور سے مائسچر کو نکال کے اڑاتی ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو اگر کوٹ کرنا چاہیں تو کوٹر میں بھیج دیتے ہیں, اور کوٹر میں جنرلی تھوڑی سی گرم فیڈ جانی چاہیے 50-60 ڈگری کی, تاکہ بہتر آئل اور چیزیں ابزارب ہو سکیں, اور اس کے بعد ہم اس کو کولر میں لے جاتے ہیں اور پھر پیکنگ کرتے ہیں, جیسے کہ پیلٹ مل میں لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. پچھلی سلائڈ میں نے ایڈوانس ڈینسیفیکیشن ٹیکنالوجی, اس کو ADT بھی بولتے ہیں, اس کا ذکر کیا تھا. یہ آپ کے سامنے جو اوپر کی تصویر ہے یہ اسکرو ہے, ایکسٹروڈر کا بیرل ہے, بیرل کے سمیت یہ اسکرو ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ 5ویں سیگمنٹ میں, یا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اچھے ایکسٹروڈرز دنیا میں ہیں وہ سنگل سیگمنٹ نہیں ہے, اس میں 7-8 سیگمنٹ ہیں, اور ہر سیگمنٹ کے بیچ میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ فیڈ جلدی سے باہر نہ نکل جائے, کک ہو, اس کو رکاوٹ ملے, کک ہو, پھر اگلے سیگمنٹ میں جائے, پھر کک ہو, پھر اگلے سیگمنٹ میں جائے, کک ہو, بے شک کچھ سیکنڈز کے لیے جائے, اور پھر فائنلی ڈائی سے نکلے. یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایکسٹروڈر اکثر ایک سنگل سیگمنٹ والے ہیں, لیکن جو بیسٹ ایکسٹروڈرز ہیں اس کے ہر سکرو ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہر سکرو کے بعد ایک شیئر لاک ہوتا ہے. 5ویں سکرو کے بعد ایک MBV, آپ نے یہ ایرو دیکھا ہے, یہ ہے مڈ بیرل ویلو, اور 2 پھر آگے سیگمنٹ چھوڑ کے ایک اڈاپٹر لگتا ہے اور ایک ٹیوب لگتی ہے. یہ ٹیوب ڈینسیفیکیشن ٹیوب کہلاتی ہے. تو مقصد یہاں پہ تھوڑے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایکسٹروڈر کی بیرل میں جو ڈائی ہے جنرلی وہ رکاوٹ کریٹ کرتی ہے, اسی لیے ٹیمپریچر ریز ہوتا ہے, اسی لیے فیڈ آپس میں پریس ہوتی ہے اور کک ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اگر آپ نے, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ اور سمجھنے والا ہے, کہ اگر آپ نے جیلیٹنائزیشن بھی زیادہ کرنی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سٹارچ جیلیٹنائز ہوگا تو وہ ایکسپینڈ کرے گا, یعنی اس کی ڈینسٹی کم ہوگی, اور اگر وہ ایکسپینڈ کرے گا وہ تو فلوٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ تو ہم سنکنگ فیڈ بنا رہے ہیں نا شرمپ کے لیے, تو ہم نے جیلیٹنائزیشن پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن فیڈ بھی سنکنگ بنانی ہے. یہ چیلنج ہے, اور اس ٹیکنالوجی کے تھرو اس چیلنج کو انہوں نے اوور کم اس طریقے سے کیا ہے کہ 5ویں سیگمنٹ کے بعد انہوں نے یہ جو وال لگایا ہے یہ رکاوٹ کریٹ کر رہا ہے جیسے ڈائی کرتی تھی. سو اب یہاں تک جیلیٹنائزیشن اور کوکنگ ہو رہی ہے پہلے 5 سیگمنٹس میں, اور یہ ویلف میں میکسیمم انرجی پڑتی ہے فیلڈ میں. اس کے بعد آگے پھر اس کی ڈینسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی رکاوٹ کم شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ڈائی سے جو پیلٹ نکلتا ہے وہ ہیوی ڈینسٹی کا بنتا ہے جو کہ سنک کرتا ہے. اب اس کے 2 فائدے لیے انہوں نے. ایک تو تھرو پٹ, یعنی آؤٹ پٹ جو مشین کی ہے وہ بہت بڑھ گئی, وہ کم نہیں ہو رہی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ چھوٹے پیلٹس بنائیں تو مشین کم پروڈیوس کرتی ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اسی طرح بن رہا ہے, کیونکہ آپ نے ڈائی کی رکاوٹ پیچھے ڈال دی اور جیلیٹنائزیشن اور کوکنگ پیچھے ہو رہی ہے, اور آگے آپ نے فارمنگ سیکشن بنا دیا, یعنی اس کی شیپ لے گئے. یہ نیچے جو نمبر 2 پکچر ہے, یہ جو کٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ ویلو لگایا ہے, اور اسی طرح یہ نیچے ورم دکھایا ہوا ہے جو اسکرو کے اندر ہوتا ہے شیفٹ کے اوپر, یہ اس کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. سو یہ ٹیکنالوجی, یہ ایڈوانسمنٹس ہے جو کہ پچھلے 10-12 سالوں سے انٹرنیشنلی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے فیڈ کے ریزلٹس بہت امپروو کر گئے ہیں. FCR, اسٹیبلٹی, ڈائجسٹیبلٹی, کوکنگ, جیلیٹنائزیشن, یہ سارے فیکٹرز امپروو کر گئے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اب ایڈیشنل ڈینسیفیکیشن ٹیکنالوجی سے آپ دیکھیں رائٹ میں پکچر ہے, اس نے اسکیل دیا ہوا ہے, اور اسکیل شو کر رہا ہے کہ ہم بڑے آرام سے 1 ملی میٹر یا اس سے چھوٹے پیلٹس لے رہے ہیں, اور لیفٹ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر 1.2 ملی میٹر کا شرمپ پیلٹ ہو, ایک مشین کا اس نے نام دیا ہے, تو وہ اگر 5 ٹن کی مشین ہے تو 5 ٹن ہی اس سے فیڈ نکلے گی. یعنی اتنے چھوٹے پیلٹ کے باوجود بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے پروڈکشن کی, وہ اس میں فرق نہیں پڑ رہا. اور کوک لیول, یا جسے میں جیلیٹنائزیشن کہہ رہا تھا, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اچھی مشینیں 96, 98 بلکہ 100% جیلیٹنائزیشن کر رہی ہیں, جبکہ جو مشینیں جو پیلٹ مل ہے وہ بہت بھی اچھی ہوگی, 50-60% سے زیادہ اس میں جیلیٹنائزیشن پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں پانی, اسٹیم, ٹیمپریچر, ڈیوریشن کی لمیٹیشنز ہیں.
اس میں واٹر اسٹیبلٹی بھی بہتر ہے, ہائیڈرو ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور سب سے نیچے اس نے ایک رپورٹ لگائی ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جی اس میں اسٹارچ کی 98% جیلیٹنائزیشن ہوئی ہوئی, یعنی جیلیٹنائزیشن کے ٹیسٹ ہیں انٹرنیشنلی جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سا آفس میں پیڈ سپرا کروانے کے لیے. عظما علی, kindly mute your mic please. سو یہ اے ڈی ٹی کو بریف جو کیا ہے, امید ہے آپ کو اس میں کلیئرٹی مل گئی ہوگی. اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جو کہ سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پہلے دیکھا ہے, اور یہ کمپیریزن کی فارم میں ہے. لیفٹ سائڈ پہ پیلیٹنگ ہے اور یہاں پہ ایکسٹروژن ہے, وہی چیزیں میں یہاں پہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں جو پہلے بھی دی ہیں. آپ اس کو غور کریں کہ نمبر 1 پہ وہی ٹیمپریچر پریشر اور بار ہے, رائٹ سائڈ پہ ایکسٹروڈر ہے. آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. لیفٹ پہ سٹارچ کی جیلیٹنائزیشن 30 to 50% صرف ہوتی ہے, اور ایکسٹروژن پہ 95 to 100% ہوتی ہے. اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی فائنس گراؤنڈ مٹیریل, یعنی ہم کہتے ہیں جی کہ پلورائزر نہیں ہے جی فیڈ نہیں بن سکتی, وہ واقعی پیلٹ مل میں اس کی ضرورت ہے, لیکن ایکسٹروژن کا پرنسپل یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پیلٹ بنانا ہے اس کے لیے جو ڈائی استعمال کرتے ہیں اس کا جو ہول ہے اس کا 1/3 آپ کا گراؤنڈ سائز ہونا چاہیے. سے فرض کیا میں 1 ملی میٹر کی ڈائی یوز کر رہا ہوں, پیلٹ میں نے لینا ہے, تو اس کا 1/3 ہو گیا تقریباً 300 مائکرون یا 350 مائکرون. سو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو پلورائز کروں. اگر میں وہ پارٹیکل سائز 300-350 مائکرون یعنی 1/3 ملی میٹر کا بھی اپنی ڈبل گرائنڈنگ سے یا اچھی سنگل گرائنڈنگ مشین سے لے جاتا ہوں, اور آگے میں سفٹر لگایا ہوا ہے جو کہ بڑے سائز کے پیلٹس کو واپس بھیج رہا ہے, تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ہنڈریڈز آف کلو واٹ کنزیوم کر سکوں پلورائزر پہ, اور میں اچھی گرائنڈنگ مشین سے 1 یا 2 دفعہ کرنے کے بعد میں وہ اچیو کر سکوں. فار ایگزامپل اگر 2 ملی میٹر کا آپ نے پیلٹ بنانا ہے تو 2 ملی میٹر کے لیے آپ کو 600 مائکرون کا بھی جو گراؤنڈ سائز یعنی جو پیسی ہوئی مٹیریل ہے اس کا سائز کافی ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی نو مائکرو پیلٹس, یعنی پیلٹ مل میں آدھے ملی میٹر کا 0.25 ملی میٹر کا پیلٹ نہیں بن سکتا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلی جو فیڈ ملتی ہے پوسٹ لاروی کے بعد جب سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کرمبلز آتے ہیں, کرمبڈ فیڈ اسے کہتے ہیں. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک تو یونیفارم سائزز میں نہیں, بے شمار ویسٹیج ہوتی ہے, اس میں ڈسٹ ہوتی ہے, فائنس ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ چھوٹا سائز کبھی شرمپ کھائے گا کبھی بڑا کھائے گا. یونیفارم فیڈنگ نہیں ہے, یونیفارم فیڈنگ نہیں ہوگی تو سائز میں پرابلم ہوں گی. جبکہ ایکسٹروڈر 0.5 ملی میٹر آدھے ملی میٹر تک سنکنگ سٹیبل پیلٹس بڑے آرام سے نکال لیتا ہے, جو کہ سب سے پہلی فیڈنگ جو ہم شرمپ کو کرتے ہیں بچے کو وہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہ اسٹڈی موجود ہے کہ جی 4 کرمبلڈ پیلٹس کو لے کی جتنی فیڈنگ ہوتی ہے اتنا ایک سنگل پیلٹ وہ کنزیوم کر لیتا ہے, کیونکہ یونیفارم ہوتا ہے اور اس کی ڈائجسٹیبلٹی اور اس کی ایکولنیس کی وجہ سے. اور پھر ہمیں جو پرابلم آتی ہے نان یونیفارم شرمپ کی وہ اوور کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ میں جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ پیلٹ مل میں پیلٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں بہت سارے سٹارچز پڑھنے ہیں. ویٹ ایک تو بہت ہائی رکھنی پڑتی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی موسٹلی فارمولیشن میں فیڈ ہمیں ویٹ ہمیں 20% تک 15%, 20%, 25% تک رکھنی پڑتی ہے, اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ پیلٹ کی اسٹیبلٹی ہو جائے, کیونکہ وہ مشین کو ہمیں ہیلپ کرنی ہے سٹارچز دے کے پیلٹ مل کو, اور ہمارے پاس وہاں پہ آ کے فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ہمیں مجبوراً پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ہم ڈفرینٹ بائنڈرز کے اوپر, آرگینک ان آرگینک بائنڈرز, لگنن بائنڈر اور مختلف قسم کے بائنڈرز ہیں, وہ ڈالیں گے تو فیڈ کا اسٹیبل پیلٹ نکلے گا. ایکسٹروژن میں یہ چیز نہیں ہے. ایکسٹروژن میں آپ ویٹ کو بہت ریڈیوس بھی کر سکتے ہو, میز کو بڑھا سکتے ہو, آپ کو بائنڈرز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ بہت ہی اسٹیبل ہے تو سمپل کوئی سا سمپل تھوڑی کوانٹٹی میں آپ سستا سٹارچ بھی ڈال سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو ضروری نہیں کہ بہت مہنگی پروٹینز کی طرف جانا ہے. آپ سستی پروٹینز جس میں ڈائجسٹیبلٹی ادروائز کم ہے اس کو بڑا اچھے ڈائجسٹیبل فارم میں
थ्रू प्रॉपर एक्सट्रूजन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक्सट्रूजन इक्विपमेंट, उसकी वेरिएबल जो पैरामीटर्स हैं और उसमें जो स्किल्स हैं ऑपरेटर की, ये सारी मैटर करती हैं, जो कि आप टाइम के साथ सीख लेते हैं कि इसमें मैंने कितना पानी, कितना स्टीम डालना है इस फार्मूला के लिए, कितनी स्पीड पे चलाना है, इसको टेम्परेचर मैंने कितना रेज करना है, आरपीएम कैसे रखने हैं, इसको प्रेशर कितना, और वो ताकि फिर वो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंपैरिजन को। पैलेट मिल का एक और प्रॉब्लम है कि जी आप उसमें फैट नहीं ऐड कर सकते। जो लोग फीड मिल से वाकिफ हैं, फैट यूजुअली मिक्सर में 1 या मैक्सिमम 2% तक ऐड कर सकते हैं पीछे, इससे ज़्यादा नहीं। क्या होगा कि रोलर स्लिप करेगा और आपकी फीड का पैलेट वीक होगा। अगर आप उसको कोट करना चाहें तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतना स्मूथ पैलेट कोटिंग पे बहुत कम फैट एब्जॉर्ब कर सकेगा, और फिर पैलेट्स भी इनएलास्टिक हैं, जबकि एक्सट्रूजन में मल्टीपल जगहों पे अब फैट की प्रोविजन मौजूद है। आप अगर चाहें तो कंडीशनर के जो डिस्टेंट एंड है, डिस्टेंट एंड इसलिए कि शुरू में अगर आपने फैट डाल दिया तो वो कहीं पार्टिकल्स को एनकैप्सूल करके उसकी हीट की पेनिट्रेशन को कम ना करे, उसको कुकिंग को इनहिबिट ना करे, इसलिए जो डिस्टेंट एंड है वहाँ पे फैट आप 6, 7, 8% तक भी जा सकते हैं। इवन कुछ एक्सट्रूजन्स अप टू 9-10% भी फैट ले लेती है। फिर आपने पैलेट निकाला और फिर आप कोटर पे जाते हैं तो अच्छे कोटर्स, एक तो सरफेस कोटर है, एक वैक्यूम कोटर है। इवन सरफेस कोटर भी 9-10% फैट एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी हमने जाना नहीं है, ये ज्यादा तो ट्राउट में होता है कि फैट की, लेकिन श्रिम्प में भी जैसे डॉक्टर रूमी बता रहे थे फैट भी जरूरी है। अगर आपके पास फैट ऐड करने की प्रोविजन नहीं है तो आपके इंग्रेडिएंट्स में अगर 4-5% फैट है तो वो कम है। आप 6-7% पे अगर 8 पे जाना है तो यू नीड टू हैव प्रोविजन इन द इक्विपमेंट एंड प्रोसेस कि आप उसमें मल्टीपल स्टेजेस पे नहीं, या किसी स्टेज पे जो डिजायर्ड फैट है उसकी क्वालिटी, कंटेंट टुगेदर विद बाकी चीजें, विटामिन एंड एट्रैक्टेंट्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करना चाहें तो कर सकें। नेक्स्ट, मैंने पहले बता दिया कि उसकी जो सरफेस है एक्सट्रूजन में पोरोसिटी है, बड़ी फाइन पोरोसिटी है। इतनी पोरोसिटी नहीं है कि वो पानी उसमें घुस जाए उसको तोड़ दे। बड़े माइक्रो होल्स हैं कि जहाँ पे आप लिक्विड्स वो स्लोली खास टेम्परेचर पे, खास एनवायरनमेंट में वो एब्जॉर्ब कर सकें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर रूमी ने 2 दफा अपनी प्रेजेंटेशंस में बोला कि कुछ मटेरियल्स में, स्पेशली सोयाबीन में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने 5-6 गिनवाए। प्रोटीज इनहिबिटर है, पेप्सिन्स हैं, लिग्निन्स हैं, टैनिन्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स को इनहिबिट करते हैं। ये वो चीजें होती हैं कि अगर आप इनको प्रॉपरली प्रोसेस ना किया तो न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर लॉक हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, वो पास ऑन कर जाएंगे गट से फीकल मैटर की फॉर्म में, और वो उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देंगे। क्योंकि पैलेट मिल में टेम्परेचर, प्रेशर और हाइड्रेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं न्यूट्रलाइज होते। जबकि एक्सट्रूजन में इन फैक्टर्स की वजह से ऑलमोस्ट सारे जो हीट लायबल और जो स्टीम से मरने वाले हैं हाइड्रेशन से, वो अच्छी कुकिंग और जेलेटिनाइजेशन और बाकी प्रोसेसेस की वजह से वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जी पैलेट मिल में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोसेसिंग कॉस्ट जनरली कम होती है। क्यों कम होती है? एक तो ये है कि उसकी मिल की कैपिटल कॉस्ट कम है, दूसरा उसमें ड्रायर नहीं होता, ड्रायर की जगह पोस्ट कंडीशनर होता है जो कि रिलेटिवली सस्ता होता है। जबकि एक्सट्रूजन की कॉस्ट उससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बट अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके बेनिफिट्स भी जब आप वे करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बेटर FCR, उसकी वाटर क्वालिटी, ग्रोथ, उसकी हेल्थ, इम्यूनिटी और बायो अवेलेबिलिटी की वजह से एट द एंड ऑफ द डे फार्मर फील करता है कि यहाँ पे उसके बेनिफिट ज़्यादा है। इसकी आप मैं एग्जांपल दूँ, पहली और दूसरी प्रेजेंटेशन में डॉक्टर ओमी ने बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिया था कि कौन सी दुनिया में बेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर हैं। इक्वाडोर इज नंबर 1 जो कि 16 to 17% पूरी वर्ल्ड की प्रोडक्शन अलोन इक्वाडोर से होती है, और वो
ऑलमोस्ट 80-90% अपनी प्रोड्यूस 60 to 70 प्रोड्यूस एटलीस्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, बाकी कंट्रीज में करता है, और वहाँ पे सारी की सारी श्रिम्प फीड एक्सट्रूडेड है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जितनी भी वेस्ट की कंपनियां जिन्होंने कोल्ड वाटर साल्मन और ट्राउट में बहुत एक्सपर्टीज हासिल कर ली फील्ड में, जैसे स्क्रिटिंग है, बायोमायर है, कार्गल है, न्यूट्रिको है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी फीड मिल्स सारों ने अपने सेटअप्स वहाँ लगा लिए हैं, और वो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फीड इज प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 90-95% एक्सट्रूडेड फीड है, और वहाँ पे बेस्ट फ्लैश जो श्रिम्प का है वहाँ का कंसिडर किया जाता है, उसमें फीड का बहुत बड़ा रोल है। सो अगर हम लो टू हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेनिफिट्स जो है, those benefits outweigh the cost, initial cost. And finally, आप पैलेट मिल से जो कि स्पेशली डिजाइंड और इंस्टॉल है श्रिम्प फीड के लिए, आप श्रिम्प फीड ही बना सकते हैं उससे। श्रिम्प का सीजन 120 दिन का है, 2 सीजन ले लिए तो 240 डेज हो गए, बाकी टाइम पे वो मशीन क्या करेगी, वो आइडल बैठी रहेगी। एक्सट्रूडर से आप फ्लोटिंग फीड बना सकते हैं किसी भी साइज की, सिंकिंग फीड किसी भी साइज की, किसी भी स्पीशीज के लिए, फिश हो, श्रिम्प हो, बना सकते हैं। इवन अगर आप पेट फूड भी बनाना चाहें इन्हीं मशीनों से बना सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन से आइडल नहीं बैठेगी मशीन, और इम्पोर्टेंटली जब टेक्नोलॉजी होती है तो आप फीड फारिग वक्त में एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो होती है। और एक्सपोर्ट में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे हिरा ने बताया कि हमने फीड भी एक्सपोर्ट की, और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये होता था कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी। वो अगला कहता है कि हाँ दीज आर सीरियस पीपल, इन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छी की हुई है, क्वालिटी को बहुत ये कंसिडर करते हैं, तो इनसे फीड लेनी चाहिए। सो ये विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी टेक्नोलॉजी, ये साइंटिफिक बेसिस पे, और इस पे बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं इंटरनेशनली। एक बहुत अच्छी स्टडी 2022 में FAO की हुई थी बाय डॉक्टर एल्बर्ट थैकुन, उसकी भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से फीड की प्रोसेसिंग क्वालिटी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड फाइनली वही जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आखिरी पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बेस्ट वैल्यू ले सकें फीड की, और उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो और वो क्वालिटी बेहतर हो, कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। जब आपको फार्म की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, श्रिम्प की हेल्थ ग्रोथ बेहतर होगी, वेट बेहतर होगा, आपकी FCR बेहतर होगी, आपकी वाटर क्वालिटी बेहतर होगी, तो एवरीथिंग विल पे ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस इज एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for such an informative and thought-provoking presentation. And अब हम चलते हैं सर अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। अपने पार्टिसिपेंट्स को मौका देते हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें। सो मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि आप रेज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें जिन ने भी डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सबसे पहले सर हमारे पास हैं हमदान ताहिर साहब। हमदान ताहिर साहब, प्लीज आप सर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये जो जी। आपने मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड अपनी जो स्लाइड दिखाई है जिसमें वो इकोनॉमिक रिपोर्ट थी, उसमें आपने एक बात मेंशन की है कि इस टाइम पे जो ट्राउट और सैल्मन है वो 100% फीड के ऊपर है और श्रिम्प अराउंड 80% है, तो इसका मतलब क्या है? मैं रिपीट कर देता हूँ जी, गुड क्वेश्चन। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि ट्राउट वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोड्यूस होती है, कोल्ड वाटर फिश। वेस्टर्न कंट्रीज में सालमन स्पेशली केजेस में, सीज के अंदर जो कोल्ड वाटर सीज हैं, नॉर्दर्न आर्कटिक सीज और नॉर्दर्न यूरोप में, स्पेशली डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, वहाँ पे, और यूके के वेस्ट में, इवन अमेरिका में भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत एडवांस है रिसर्च में, और उन्होंने फीड की एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी हुई है कि वहाँ पे इंटेंसिव कल्चर है। एक तो वो प्योर वाटर में पालते हैं, वेजिटेबल उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जैसे हमारे यहाँ हम करते हैं, सॉइल नहीं होती क्योंकि सिस्टम्स ऐसे हैं। सो वो रिसर्च कर करके उन्होंने
फीड को इतना इम्प्रूव कर दिया है कि एक तो उनकी देखें FCR भी आपने देखी 1.3 FCR है, इससे कम क्या इमेजिन कर सकते हैं हम कि उस अपने वो सारे टारगेट अचीव कर गए। अब उनका रुख जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको लाना चाहता था, अब वो श्रिम्प की तरफ आ रहे हैं, श्रिम्प फीड की तरफ। और जो उन्होंने रिसर्च, आपको श्रिम्प फीड के ऊपर दुनिया में बहुत कम लिटरेचर मिलेगा, पेपर्स मिलेंगे कि जिसमें ट्रायल्स हों एक्चुअल कंडीशंस में। उसकी रीज़न ये है कि वो फीड मिलें अभी इस फील्ड में बहुत स्लोली आ रही है। एक्वाडोर में उन्होंने टेस्ट कंपाइल करने शुरू कर दिए, मैं कहा 1-2 सालों में उसके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक ये सारी उनकी रिसर्च फीड एफिशिएंसी है, और क्योंकि मैस प्रोडक्शन इंटेंसिव कल्चर में तो वो सारा कन्वर्ट कर चुके हैं जी आपका कल्चर को। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है जुहेब बसीर साहब, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो प्रोटीन सोर्स है, जो उनको प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्स है उनके साथ जो है रिप्लेस किया जा सकता है, और मोस्ट जो है ज़्यादा उसके साथ ही कर रहे हैं। सर जो शरीर है तो क्या वो आपने इसके तरह की सेंसर होते हैं जिससे वो फीड को डिटेक्ट करके उसकी तरफ जाता है, तो क्या वो प्लांट फीड जो प्रोटीन होगी उसको लाइक करेगा? आवाज सही नहीं आ रही थी, जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं ये है कि ये स्विच ओवर हो रहा है फ्रॉम एनिमल टू वेजिटेबल ओरिजिन प्रोटीन्स। तो कार्ब के लिए क्या किया जा सकता है? प्रॉब्ली ये कार्ब को, क्योंकि ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे यहाँ, तो क्योंकि मोस्टली एक्सटेंसिव और सेमी इंटेंसिव कल्चर का मिक्स हो रहा है, और इसमें हम फीड को एज ए प्राइमरी न्यूट्रिएंट यूज नहीं करते, एज ए सप्लीमेंट्री फीड यूज करते हैं। और हमें जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े लो प्रोटीन फीड से, आई मीन 15 to 20% फीड से बड़े अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं या थोड़ा सा फैट की फॉर्म में। सो एक्सट्रूजन जो है, ये लो एंड जो फीड मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल राइस ब्रांड, ऑल्दो इसमें फाइबर बहुत होता है बट 13-14-15% फैट कंटेंट होता है, 13-14% प्रोटीन होती है। मेज है, बहुत कम प्रोटीन है बट इसमें 4% फैट है, एनर्जी ज्यादा है। या व्हीट ब्रांड है। सो ये फाइबर सोर्स को, और फाइबर वो इंटेक भी कर लेती है, उसको यूटिलाइज भी कर लेती है। तो लो एंड फीड अगर एक्सट्रूजन पे बने, तो अभी बन भी रही है फ्लोटिंग फीड, तो उसके रिजल्ट्स आई एम श्योर बड़े अच्छे आ रहे हैं, FCR भी बेहतर ही है। थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स? सर मेरा क्वेश्चन श्रिम्प से रिलेटेड था कि श्रिम्प जो है वो प्लांट प्रोटीन को लाइक करेगा? ट्रूली स्पीकिंग जी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। मैं सर ही इज आस्किंग कि जो श्रिम्प है वो प्लांट प्रोटीन को लाइक करेगा या एनिमल प्रोटीन को ही ज्यादा लाइक करेगा, या उसको कैसे सेंस करेगा कि प्लांट प्रोटीन है या एनिमल है? देखें, वो डॉक्टर रूमी ने भी बार बार कहा कि फीड ये ट्यूमर रिसेप्टर्स हैं, उसके अट्रैक्टेंट्स डालते हैं फीड मिलर्स सारी दुनिया में, ताकि वो अपने कीमोसेंसर्स के थ्रू फीड पे अट्रैक्ट हो सके। बाकी जहाँ तक उसके टेस्ट की बात है, वो आपका प्रोसेस उसको और टेस्ट एनहांसर्स भी उसमें डाले होते हैं। फैट इटसेल्फ एक फीड को बड़ा पैलेटेबल बनाता है। फिर उसकी जो कुकिंग जेलेटिनाइजेशन है, ये उसके नटी टेस्ट देती है फीड को। ऑल्दो उसके लिए मेरा ख्याल ये इतना मतलब नहीं है कि, और ऐसी स्टडी भी नहीं है कि अगर किसी में एनिमल प्रोटीन कम है और वेजिटेबल प्रोटीन ज्यादा है तो कभी वो रिजेक्ट किए हों श्रिम्प ने, यानी वेजिटेबल ओरिजिन पे, और गया हो टुवर्ड्स एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन उस दिन बड़ा अच्छा 2-3 प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब ने बताया था कि फिश मील में क्योंकि प्रोटीन कंटेंट के अलावा लाइसिन बहुत अच्छी है 4.5%, और मेथायोनिन बड़ी अच्छी है, और सोयाबीन में 2.8% है। और उसको परसेंटेज टर्म्स में, अगर यूनिट को परसेंटेज टर्म में लें तो फिश मील उस सेंस में तो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि उसकी शॉर्टेजेस हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर 100% भी वेजिटेबल ओरिजिन प्रोटीन यूज करेंगे तो श्रिम्प उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा।
اور اس کو کنزیوم بھی کرے گا اور اس کی ڈائجسٹیبلٹی بھی ہوگی اور اس کی انرجی بھی ملے گی, اس کی گروتھ بھی ہوگی, پرووائڈیڈ کہ اس کو اچھے طریقے سے پروسیس کیا گیا ہے. ہوپ آئی ایم کلیئر سر. تھینک یو سو مچ سر. نیکسٹ تہذیب زارا. تہذیب زہرا صاحبہ, کیا آپ ہمیں سن سکتے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ مختلف قسم کے جتنے بھی شریمپس ہوتے ہیں تو ان میں فیڈ کے پیلٹ کا سائز کیسے مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, سٹارٹ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا پیلٹ سے, میں نے ایگزامپل دی 0.5 ملی میٹر سے آپ شروع کریں, اور اس میں 3-4 سٹیجز ہوتے ہیں. ارلی اپنی فنیشر, ارلی گرور ہوتا ہے, لیٹ گرور ہوتا ہے, فنیشر ہوتا ہے. 120 ڈیز کی ٹوٹل ڈیوریشن ہے. سے فار ایگزامپل کراپس کی آپ فیڈ چارٹ اب تو اویلیبل ہیں ادھر نیٹ پہ, آپ دیکھیں گے کہ کتنے ڈیز اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس کا پوسٹ لاروی کی فیڈ کے لیے کتنا, ارلی فنش گرور کے لیے کتنا, پوسٹ گرور کے لیے کتنا, فنیشر کے لیے, وہ سارے پرسنٹیجز بھی دیے ہوئے ہیں, ڈیز بھی دیے ہوئے ہیں. اور جب وہ گروور کی سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے یا فرسٹ سٹیج پہ بھی, تو ہم 1 ملی میٹر سے اوپر پیلٹ پہ چلے جاتے ہیں. ایون فنیشر 2.5 ملی میٹر اور کبھی کبھی 3 ملی میٹر کا پیلٹ بھی کنزیوم کر لیتا ہے. جیسے میں نے کہا, اس میں سوالو نہیں کرنا, بٹ اس کو میسٹیکیٹ کرنے کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور اس کو بڑا اچھا یوٹیلائز کر لیتا ہے تھوڑے بڑے پیلٹ کو بھی. بٹ زیادہ ہمیں 1 سے 2 ملی میٹر کے پیلٹس میں کے سائزز میں زیادہ کنزپشن اس کے لائف سائیکل میں ہوتی ہے.